نظم آخر میں پڑھ دی تو اس کے بعد میرے پاس کوئی گنجائش نہیں رہی کہ بات کرنے کی. بہرحال کچھ چھوٹی چیزیں جو ان کے کتاب میں مس ہوئی میں ان پہ تھوڑی سی نظر ثانی کروں گا، آپ کو بتاؤں گا. اور وجہ آپ کو بتانے کی یہ ہے کہ اس ملک کا بھی مستقبل آپ ہے. ہم لوگ باتیں کر سکتے ہیں، پرانی یادیں تازہ کر سکتے ہیں، لیکن ان یادوں کو آگے لے کے عملی جامہ پہلانے کا جو ٹاسک ہے وہ بھی آپ لوگوں کے پاس ہے. اور میرے سامنے جو بچے بیٹھے ہیں یہ وہ بچے ہیں اس عمر میں ہیں جو کہ ہر چیز کو ذہن میں لے جا کر اس کو آگے اس پہ عمل کر سکتے ہیں. تو میں شروع کروں گا 1971 کی. جو دیکھا میں نے جنگ لڑی تو نہیں، 1971 میں آپ سے کی طرح ایک چھٹی جماعت کا اسٹوڈنٹ تھا، لیکن جو واقعات گزرے ان کو پڑھا. اس سے پہلے جو ہماری ایجوکیشن تھی یا جو ہماری پاکستان اسٹڈیز کی جو کتابیں تھیں ان میں پاکستان کس طریقے سے بنا، کیسے ماضی وجود میں آیا، تو وہ چیزیں ساری ذہن میں رکھ کے تو ایک کڑی سے کڑی ملتی ہے جب، تو وہ ایک ڈیٹیل جو ہے وہ ایک کہانی بن جاتی ہے. میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں گا کہ پاکستان کے دشمن جو ہیں پہلے دن سے وہ دو ہیں. ایک ہندوستان تو ہے جو ہر وقت اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیں تھوڑے تھوڑے ٹکڑوں میں چپ ان کرتا رہے، چاہے وہ آپ کے پی ٹی ایم کی موومنٹ ہے پختونخوا میں، چاہے وہ جے سندھ کی موومنٹ ہے، چاہے وہ بلوچستان میں حکومت کے اگینسٹ کھڑے ہونے والی چیز ہے. تو یہ تمام چیزوں کی فنڈنگ جو ہے وہ ہندوستان کر رہا ہے اور وہ کرتا رہے گا، کیونکہ جس دن سے پاکستان بنا ہے جو انڈین لیڈرشپ اس وقت تھی ان کا ایک ہی بیانیہ تھا کہ 10 سال بعد نہیں، 20 سال بعد نہیں، 40 سال لگ جائے، 50 لگ جائے، 100 لگ جائے، پاکستان کو واپس آپ نے انڈیا کا حصہ بنانا ہے. اور ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ انڈیا کے یہ جو ناپاک عزائم ہیں اس کو ہم کسی طریقے سے ختم کریں. اور وہ تبھی ہو سکتا ہے کہ ہم جو بندہ جہاں بھی ہے، دیکھیں معاشرے میں ہر طبقے کا بندہ ہے اور ہر طبقے کا بندہ جو ہے وہ اپنی جگہ اپنی ڈیوٹی جو ہے اس کی وہ اگر دیانتداری سے ایمانداری سے کرے گا تو انشاءاللہ اس ملک کو کوئی نقصان، کوئی ایسی طاقت نہیں جو نقصان پہنچا سکے. تو انڈیا پہلے دن سے یہ لگا ہوا ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے جو ہماری 1971 کی جنگ ہے وہ جنگ 71 میں نہیں شروع ہوئی، وہ 47 سے شروع ہو گئی تھی. ان نے 47 سے وہ بیس بنایا. ایک فوج جو ہے نا، ہمیشہ یاد رکھنا کہ فوج جو ہے وہ بارڈر پہ لڑ سکتی ہے، اپنے لوگوں کے خلاف لڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے، جس کو ہم انسرجنسی کہتے ہیں. جو اپنے لوگوں کے ساتھ اندر سے جو چیز اٹھتی ہے اس کے خلاف لڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اس کی وجہ ہے کیونکہ جب آپ بارڈر پہ دشمن کا سامنے کر رہے ہیں تو آپ میں ایک موٹیویشن ہے دشمن کو تباہ کرنے کی. آپ میں کبھی یہ موٹیویشن نہیں ہوگی کہ اپنے بندے پہ گولی چلا سکیں. اگر میں ڈیوٹی بھی دیتا رہا ہوں، محرم کی ڈیوٹیاں تھیں، باقی سیلاب کی ڈیوٹیاں آئیں، انٹرنل سیکیورٹی کی ڈیوٹیاں آئیں، لیکن بڑا مشکل ہوتا تھا لوگوں کو اپنے لوگوں کے خلاف کھڑا ہونا، ان کو فیس کرنا یا ان پہ گولی چلانا. تو ہمارے لیے جو 71 کا واقعہ ہے وہ ایسا تھا کہ جی کیونکہ مفتی بانی ایک ایسی آرگنائزیشن تھی جو انڈیا نے پہلے دن سے اس کو ہوا دی، چاہے وہ زبان کا وہ تھا، چاہے وہ ویسٹ پاکستان ایسٹ پاکستان کا نعرہ تھا، چاہے وہ یہ نعرہ تھا کہ جی تمام جو مین اس وقت کاشت ہوتی تھی جیسے پٹسن تھی، جو چائے تھی، جو مین ہمارے ایگریکلچر کراپ سے وہ ادھر تھے. تو اس نے ایسی نفرت بھر دی لوگوں میں ویسٹ پاکستان کے اگینسٹ کہ جب اس نے بارڈر کراس کیا تو اس کو جنگ نہیں لڑنی پڑی، کیونکہ جو وہ کر سکتے تھے ان نے پہلے ہی کر کے آپ کو وہ جو ہمارے ایک فوجی اصطلاح میں ہم توپ خانہ ہمارا ہوتا ہے جو ہم جنگ میں جانے سے پہلے استعمال کرتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں کہ دشمن کا جو
زور ہے وہ توپخانہ جو بڑی گن ہے وہ ختم کر دیتی. تو اسی طریقے سے ان نے جو ہمارا قومی جذبہ تھا ایسٹ پاکستان میں، یا جو کیونکہ ایک چیز یاد رکھیں کہ جنگیں کبھی فوج نہیں لڑتی، فوج مار کے لڑتی ہے، بارڈر کے اوپر کھڑے ہو کے گولی چلا سکتا ہے فوجی. جنگیں جو ہیں وہ قومیں لڑتی ہیں، اور قوم کا جب تک قوم کا ہر جز جب شامل نہ ہو جنگ میں تو فوج جو ہے وہ جنگ نہیں جیت سکتی. جذبہ ہوتا ہے. 1965 مجھے یاد ہے میں نرسری میں تھا اور میں لاہور میں پڑھتا تھا، اور یقین کریں کہ جب دشمن کے جہاز آتے تھے تو لاہوری جو ہے وہ جو پتنگ بازی نہیں ہوتی بو کاٹا شور بچانے والی، تو لاہوری جو ہے وہ مورچوں میں نہیں، حالانکہ آرمی کی انسٹرکشن تھی کہ خندق میں چلے جائیں چھپ جائیں، لیکن لاہوری جو ہے اپنے گھروں کے چھتوں پہ کھڑے ہو کے وہ جو جہازوں کی لڑائی ہوتی تھی وہ دیکھتے تھے. تو ایک جذبہ تھا قوم کا، ایک جذبہ تھا. وہ جذبہ ہمارا 71 میں نہیں تھا. 71 میں بھی میں لاہور میں تھا. لاہور سے 65 میں کوئی نہیں بھاگا، سب لوگ لاہور کے جو شہری تھے ادھر ہی تھے. 71 میں ہمارا جذبہ اتنا کم ہو چکا تھا، اور وہ منفی پروپیگنڈا کی وجہ سے کہ راوی کا پل بلاک ہو گیا، اتنی ٹریفک واپس پنڈی کی طرف، گجرانوالہ کی طرف، اس طرف لوگ آ رہے ہیں، کیونکہ جذبہ وہ نہیں تھا جو 65 کا تھا. تو یہ جو ہے میں نے جیسے بتایا کہ وہی چیز جو ہے وہ جب فوج کو آگے پتہ چلتی ہے. آپ دیکھیں دو چیزیں آپ کے سامنے ہیں. ایک فوجی ہے بارڈر پہ کھڑا ہے، وہ سن رہا ہے کہ جی لاہوری چھتوں پہ کھڑے ہو کے نعرے مار رہے ہیں. ایک فوجی ہے وہ سنتا ہے کہ جی لاہور سے لوگ نکل رہے ہیں، پنڈی کی طرف نکل رہے ہیں. تو وہ جذبے میں فرق آ جاتا ہے. تو یاد رکھیں کہ جنگ جو ہے وہ فوج نہیں لڑتی، وہ قومیں لڑتی ہیں. تو ہندوستان کی دشمنی جیسے میں نے بتایا کہ اس کا یہ دن پہلے روز سے یہی عمل ہے، اور وہ اس پہ جاری ہے. یہ ہمارا کام ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں. دوسرا آپ کا دشمن جو ہے وہ گلوبل زائرزم ہے، جس کو ہم اسرائیل کہتے ہیں. ہندوستان آپ کے جغرافیائی جو ہے وہ مخالف ہے کہ جی اس کو اکٹھے ہونا چاہیے. جو اسرائیل ہے وہ آپ کے اسٹیٹ کا دشمن ہے، کیونکہ ہماری ایک قوم کی عجیب سی بات ہے، ہم مذہبی حساب میں بہت جذباتی ہو جاتے ہیں، لوگوں کو قتل کر دیں گے، آگ لگا دیں گے. وہ لوگ جو ہیں وہ صحیح کام کر رہے ہیں. اسرائیل میں ایک بہت بڑی لائبریری ہے، یہ آپ لوگوں کی نالج کے لیے. اس لائبریری کے 50 کے 55 سیکشن ہیں، اور ہر سیکشن جو ہے نا وہ آپ کے اسکول سے کئی گنا بڑا ہے. ہر سیکشن میں اس سیکشن کے لوگ اس اسلامک کنٹری کے اگینسٹ کام کر رہے ہیں، اس اسلامک کنٹری کو پڑھ رہے ہیں. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی کمزوریاں کہاں ہیں، ان کی طاقت کہاں ہے، ان کی کمزوریوں کو کس طریقے سے ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے. ہمیں سوائے اسرائیل کے کہ اس کا کیپٹل تل ابیب ہے کچھ بھی نہیں پتا. ہمیں یہ نہیں پتا کہ اسرائیلی جو ہے وہ ٹوپی کیوں تھوڑی سی رکھتا ہے اپنے سر پہ. ہمیں نہیں پتا وہ زبان کون سی بولتا ہے. ہمیں نہیں پتا یہودی. آپ یہ دیکھیں کہ یہودی قوم جو ہے وہ مسلمانوں کے اگینسٹ کیوں کام کر رہی ہے؟ کیونکہ ان کی کتابوں میں وہ آخرت کی چیزیں لکھی ہوئی ہیں. قرآن پڑھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں، کیونکہ قرآن میں آخری چیزیں جو دنیا جس طریقے سے ختم ہونی ہے وہ لکھا ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو وہ پڑھتے ہیں کیونکہ ان کے ارشادات اس قسم کے ہیں جو آخر دنیا کو. اسرائیل کا مقصد ہے کہ وہ آخری جو چیزیں قرآن میں لکھی ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہیں، ان کا کیسے مقابلہ کیا جائے. مسلمانوں کو ادھر تک پہنچنے ہی نہ دیں جس میں کہ جی آخر ٹائم پہ کہتے ہیں نا کہ سب دنیا میں اسلام دوبارہ سے پھیل جائے گا. اسرائیل کا یہ مقصد ہے. تو ہمارے یہ دو دشمن ہیں، یہ ایسے ہیں جو کہ 24 گھنٹے لگے رہیں گے. اور اس میں مجھے ابھی باتوں میں یاد آ گیا تیسرا دشمن سب سے بڑا کون ہے. آپ میں سے کوئی گیس نہیں کرے گا اس کا. سب سے بڑا دشمن تیسرا جو ہے وہ ہم خود ہیں اپنے. کیونکہ نہ ہمارا کوئی نظریہ ہے، نہ ہم نظریاتی چیز پہ چل رہے ہیں، نہ ہم پرانی اپنی تاریخ سے کچھ سیکھ رہے ہیں. کوئی بھی چیز ہمارا یہ نہیں، اس میں کوئی ایک انڈیویجول کو یا ایک فرد کو میں بلیم نہیں کروں گا. ایز اے قوم میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے بڑے دشمن ہم خود ہیں. ہمیں کوئی کہہ دے گا کہ جی چیز ابھی فوج کا میں آپ کو، کیونکہ سلسلہ 71 کی جنگ سے ہے اور فوجی چیز جو ہے وہ زیادہ نمایاں تھی. فوج کو ہی دیکھ لیں. فوج کسی جرنیل کی نہیں، وہ جنرل کیانی کی نہیں ہے، وہ جنرل باجوہ کی نہیں ہے، وہ جنرل کاکڑ کی نہیں ہے، وہ
جنرل مشرف کی نہیں ہے، فوج ہم سب کی ہے. اس فوج میں ایسا جوان کھڑا ہے، فوج کی نوکری کچھ آسان نہیں ہے، نوکری کوئی بھی آسان نہیں، صحیح طریقے سے کریں. اے سی صاحب بیٹھے ہیں دفتر میں بیٹھے ہوں گے، لیکن کام ان کا میرے خیال ہے فوج سے بھی مشکل ہے. تو میں چونکہ فوج سے تعلق ہے تو فوجی چیز کروں گا. آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ایک سپاہی رات کو کھڑا ہوتا ہے ڈیوٹی پہ، بارڈر پہ، رات کا اندھیرا ہے، اسے نہیں پتا کہ گولی، اس کو یہ بھی پتا ہے کہ گولی آئے گی، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ کس ڈائریکشن سے آ سکتی ہے. وہ دائیں سے بھی آ سکتی ہے، وہ سامنے سے بھی آ سکتی ہے، وہ بائیں سے بھی آ سکتی ہے. تو آسان نہیں ادھر کھڑا ہو. یہ جو ہمارا آپ اخباروں میں پڑھتے ہیں یا ہمارے جو سیاسی لیڈرشپ ہے، میں کسی کو بلیم نہیں کر رہا ہوں، یہ سیاسی محفل نہیں ہے، لیکن فوج کو آپ نہ بلیم کریں. فوج ایک ادارہ ہے، ایک انسٹیٹیوشن ہے. اور اس وقت میں پہلے بھی کئی بات کر رہا تھا، فوج آپ کی ریڑھ کی ہڈی ہے. آپ میں سے کسی کی ریڑھ کی ہڈی نکال دی جائے تو آپ کا جسم کسی کام کا نہیں رہے گا. اور فوج سے سیاسی لوگوں سے گپ شپ لگتی رہتی ہے، ان کو بھی میں یہی مشورہ دیتا ہوں کہ اگر آپ نے فوج سے سیاست میں یا ملکی معاملات میں جان چھڑانی ہے تو بہت آسان طریقہ ہے. وہ کیا ہے کہ اپنے اداروں کو آپ بہتر کریں. جب اداروں کو بہتر کریں گے، کسی بھی معاشرے میں اگر مجھے کانٹا بھی چھپتا ہے تو میں دیکھتا ہوں جج صاحب آ رہے ہیں یا نہیں. اگر آگ لگ جاتی ہے میں دیکھتا ہوں جج صاحب آ رہے ہیں کہ نہیں مجھے بچانے کے لیے. کوئی بھل صفائی ہے تو میں دیکھتا ہوں جج صاحب آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے. تو جب میں اتنا انحصار کروں گا جج صاحب پہ تو جج صاحب تو خود ہی بدماش ہو جائے. تو فوج میں جب آپ اتنا انحصار کریں گے کہ ہر چیز آپ نے فوج نہیں آگے کرنی ہے تو پھر فوج خود ہی بدماش بن جائے. جب آپ کی کمیٹی میں کام نہیں ہوگا ویسے، جب آپ کے عدالتوں میں کام نہیں ہوگا ویسے. میں مطلب ایک مثال دے رہا ہوں معاشرے، میں بھی اسی معاشرے کا ایک حصہ ہوں، ابھی تو فوج سے نکل کے زیادہ چیزیں. تو یاد رکھیں کہ ہم اپنے سب سے زیادہ دشمن ہیں. ہم اگر اپنی دشمنی چھوڑ دیں، ایک اتحاد پیدا کریں. آپ یہی دیکھ لیں، میں یاسین صاحب سے آتے ہوئے بات کر رہا تھا کہ آپ کا پاکستان اسٹڈیز کا ایک سبجیکٹ ہے جو میرے نزدیک جس قوم کو اپنی تاریخ کا نہیں پتا ہوتا، وہ اپنی تاریخ کو جانتی نہیں ہے، وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی. ہمارا زور انگریزی پہ ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں جو بچہ انگریزی بول رہا ہے وہ بہت ایجوکیٹڈ ہے. یہ بھی یاد رکھیں جس قوم نے اپنی زبان میں ترقی نہیں کی وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی. میں جرمنی میں رہا، جرمن آرمی کے ساتھ پورا سال ہے. ان کے تمام آفیسر، تمام جو ان کے نیچے جوان تھے، تمام انگریزی اسکول کے انگریزی جانتے تھے. لیکن میں جب ان سے انگریزی میں بات کرتا تھا وہ مجھے جواب ہی نہیں دیتے. جب میں جرمن ٹوٹی پھوٹی جرمن بولتا تھا تو وہ خوشی سے ایک تو مجھے ہیلپ کرتے تھے زبان سیکھنے میں، اور دوسرا میرے ساتھ وہ بات کرتے تھے. آپ فرانس میں چلے جائیں، سب کو انگریزی آتی ہو، لیکن کوئی بندہ بھی اگر آپ فرانسیسی میں بات کریں گے تو وہ آپ کو جواب دے گا، ورنہ آپ کو جواب ہی نہیں دے گا. تو ہماری جو چیز ہے، یاسین صاحب نے بات کر رہا تھا پاکستان اسٹڈیز، دیکھیے مجھے بھی پتہ لگا انہیں سے کہ 50 نمبر کا آپ کا پیپر ہے، وہ بھی آبجیکٹیو ٹائپ ٹک کر دیں. تو جب ایک اسٹوڈنٹ کو یہ پتا ہے کہ 50 نمبر ہی ہیں، استاد کو بھی پتا ہے کہ یار یہ پیپر میں نے 50 نمبر کے لیے پڑھانا ہے، تو آپ خود سوچیں کہ اس میں آپ کی دلچسپی کیا ہو. کیونکہ اسٹوڈنٹ ہے اسے نمبر لے دیں. وہ جب تک اس کو نمبروں کا ڈراوا نہیں دیں گے، اس سبجیکٹ کے 200 نمبر ہے اور 200 آپ کا کم از کم 30-40% آپ کے جو پورے نمبر ہیں ان کا حصہ ہے، تو آپ کبھی توجہ نہیں دیں گے. کیونکہ آپ نے تو پڑھنا ہے، نمبر لینے ہیں، آگے پاس ہونا ہے، فرسٹ ڈویژن لینی ہے، تو آپ کی کنسنٹریشن صرف نمبروں پہ ہوگی. تو 71 کی بات کریں، 71 کی جنگ جو ہے میں نے جیسے بتایا وہ شروع دسمبر میں یا مارچ 1971 میں نہیں شروع ہوئی، وہ 1947 سے شروع تھی. ایک اور چیز آپ نے اکثر چیز سنی ہوگی، پڑھے لکھے لوگوں نے، اخباروں نمائندوں نے، سیاسی لوگوں نے بیان دیتے ہیں 90,000 قیدی. اچھا 90,000 فوج ٹوٹل تھی نہیں بنگلہ دیش میں، ایسٹ پاکستان. آپ کا ٹوٹل جو ہے 29,000 کچھ قیدی تھے آپ کے. اس میں فوج بھی تھی، اس میں پیرا ملٹری فورسز بھی تھی، اس میں آپ کے بہاری لوگ بھی شامل تھے، بنگال کے لوگ جو اس وقت پاکستان فوج کے ساتھ وہ بھی شامل تھے. لیکن ابھی تک ہم اس فگر کو اپنے بچوں کے ذہن سے نہیں ہٹا سکے کہ 90,000 تو فوج تھی نہیں ادھر. ایک ڈویژن پلس فوج تھی، ڈویژن پلس کور ہوگی، کور کی ایک پوری کور میں جو ہے وہ 28 سے 30,000 بندہ ہوتا. تو 90,000 کا مطلب ہے کہ کم از کم 3.5-4 کوریں گئی موجود.
اور اس وقت پوری پاکستان آرمی کی 4 کوریں تھی، جو ویسٹرن بارڈر جو آپ کا بہت زیادہ ہے وہ زیادہ لوگ ادھر تھے. تو ہمیں اپنی تاریخ کو بھی درست کرنا پڑے گا، اور اپنا یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو ہمارے جو اسٹیٹمنٹس ہم دیتے ہیں اس چیز کو بھی کریں. ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ ملک ہے تو ہم لوگ ہیں، اور یہ جو تاریخ آپ پڑھیں گے یا سنیں گے اس کو اپنا حصہ بنائیں، اس میں چیز کو کریں، اس پہ عمل کریں. اپنی جس جگہ پہ بھی ہے، چاہے آپ سول سروسز میں جاتے ہیں، چاہے آپ فوج میں جاتے ہیں، چاہے آپ پولیس میں جاتے ہیں، اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ دیانتداری سے. قوم آپ سے، ملک آپ سے آپ کی دیانتداری مانگتا ہے، آپ کی جو ہے وہ مخلص ہونا ملک کے ساتھ وہ مانگتا ہے. باتوں میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ بہت چیزیں باتوں میں کور کر دیں، تو باتوں میں جو چیزیں کور نہیں ہوتی. یہ جو آپ کو ایکشنز کرنے پڑے، جن قوموں نے بھی ترقی کی ہے ان لوگوں نے ادھر. اور پھر ایک اور چیز ہمیشہ یاد رکھنا کہ تبدیلی جیسے بھی آپ بہت عمران خان صاحب پہ تنقید کرتے رہتے ہیں، تبدیلی کبھی اوپر سے نہیں آتی، تبدیلی ادھر سے آئے یہ جو آپ بیٹھے ہیں. اور تبدیلی مار دھاڑ سے نہیں آئے، تبدیلی آپ کو اپنا ایم بنانا پڑے گا، آپ کو اپنا مقصد دنیا میں بنانا پڑے گا. زندگی میں ایک مقصد بنائیں گے تب تبدیلی آئے گی. میں جس ایج میں بیٹھا ہوں میں تبدیلی نہیں لا سکتا، مجھے آرام کی ضرورت ہے. تبدیلی آپ لوگ لا سکتے ہیں، اور تبدیلی لانے کا مطلب یہ نہیں کہ جی آپ مار داڑ شروع کر دیں کہ جی اس کے پاس زیادہ پیسہ ہے تو کیوں ہے. نہیں، یہ کیونکہ ہمارے ذہن میں تبدیلی یہ تبدیلی نہیں. آپ اپنا انصاف کو پڑھیں، اپنے ملک کی تاریخ کو پڑھیں، اور ایک اچھے شہری اور ایک اچھے پاکستانی بننے کی کوشش کریں، تاکہ کل جب آپ پریکٹیکل زندگی میں نکلتے ہیں تو پھر جس ادارے میں بھی آپ ہیں اس ادارے میں جو ہے وہ آپ کا فائدہ ہو. اور میں آپ کو یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے انڈین چیف کی، فوج کے بارے میں بات کرتے ہیں. مانک شاہ تھا انڈین آرمی چیف 1971 میں، جو انڈیا میں جس نے کی. اس کی کتاب کے 2-3 لائنیں میں صرف وہ اس کے الفاظ اور ہیں میرے الفاظ. اس نے کہا جی کہ پاکستان فوج جس طریقے سے لڑی اس کا کوئی جواب نہیں. کیونکہ آپ خود سوچیں کہ ایک فوج ہے، وہ جدھر سے رسد جانی ہے ادھر سے 1000 کلومیٹر دور بیٹھی ہے، 1000 میل دور بیٹھی ہے. اس کا بارڈر جو اگلا ہے وہ انڈیا کے ساتھ لگتا ہے. شہر کے اندر، ملک کے اندر لوگ اس کے مخالف ہیں. اس کے باوجود مارچ سے لے کے دسمبر تک 9 مہینے اگر ریزسٹ کیا انہوں نے، یہ جو آتا ہے. پھر ہماری تاریخ ہم خود چیزوں کو اور اس چیز کو بار بار دہراتے ہیں. ہمارے لوگ دہراتے ہیں کہ جی 2 لاکھ ریپ کیسز ہوئے، 2 لاکھ عورتوں کو آرمی نے ریپ کیسز کی. یہ غلط بات ہے. ادھر لکھا ہوتا ہے کہ 4 ملین یعنی 40 لاکھ لوگوں کو فوج نے قتل کیا. یہ بھی غلط ہے، ایک پروپیگنڈا ہے جو اس وقت کے لوگوں کو کیا. اور ابھی دیکھیں اب اس سٹیج پہ جب یہ جو پچھلے 5-6 سال سے ہمارے جو فارن آفس کے لوگ ادھر جائے، انہوں نے کتابیں لکھنا شروع کی اور اس چیز پہ ہم نے توجہ دی. اور آپ کے اور بنگلہ دیش کے جو حالات ہیں یا آپ کے جو تعلقات ہیں وہ کافی حد تک بہتر ہو گئے. کیوں کہ وہ اویئرنیس کو دے رہے ہیں ساری چیزوں. تو میں آخر میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گا کہ ہماری قوم کا ابھی وہ مستقبل آپ ہیں. آپ ایمانداری سے، دیانتداری سے پڑھائی کریں. جس شعبے میں بھی جاتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ یہ انسان جو ہے وہ بھی جج صاحب لکی ہیں کہ ہمارے ملک میں سب سے جو بہتر کیٹیگری سمجھی جاتی ہے وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا، جس میں جج صاحب بھی ہیں ایز اسسٹنٹ کمشنر. آپ فوج میں ایک نارمل سپاہی چلے جاتے ہیں. جس جگہ پہ بیٹھے ہیں آپ دیانتداری سے کام کریں، مخلص ہو کے کریں، اور یقین کریں یہ ہماری قوم میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ دیکھیں ہم کہتے ہیں نا 70 سے 1947 سے لے کے ابھی تک کتنی برائیاں ہمارے معاشرے میں اکٹھی ہیں. سب سے بڑی بیماری کیا ہے؟ پیسہ کھانے کی، پیسے کی ہوس. 70 سال سے اس ملک کو وہ لوگ جو اس ملک کو ملک نہیں سمجھتے گد کی طرح نوچ رہے ہیں. لیکن پھر بھی آپ 70-75 سال تک آپ سروائیو کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر اتنا پوٹینشیل ہے. آپ نے جس چیز پہ دیانتداری سے زور دیا، اوپر بندہ جو بیٹھا ہوا تھا اس نے دیانتداری سے کام کیا. میں آپ کو مثال ایک ایئر فورس کے آفیسر ایئر مارشل نور خان کی ایگزامپل دیتا ہوں. وہ ایئر فورس کا چیف تھا تو
پاکستان کی ایئر فورس دنیا کی نمبر 1 ایئر فورس مانی جاتی تھی. وہ ہاکی کا انچارج بنا تو آپ نے ورلڈ کپ اور اولمپکس تھرو آؤٹ اس کے ٹیریور میں آپ جیتتے رہے. وہ اسکواش کا ہیڈ بنا تو اسکواش میں آپ دنیا کے نمبر 1 رہے. ہماری بدقسمتی کہ اس قسم کے بندے کو ہم نے پہلی دفعہ الیکشن میں بھی جتایا اور ایسے لوگوں سے وہ جیتا جو کہ پرانے لوگ ادھر بیٹھے تھے. لیکن آگے کیا تھا، کیونکہ ہماری جو روزمرہ کی زندگی ہے نا وہ ہے ذاتی، اجتماعی نہیں. اس نے ذاتی لوگوں کے کام نہیں کیے، اس نے اجتماعی چیز پہ زور دیا، چیزیں بھی بہتر ہوئی. لیکن اگلی دفعہ جب وہ الیکشن میں لڑا تو اس کی ضمانتیں بھی ضبط ہو گئی. کیوں کہ وہ ذاتی چیز، ذاتی فائدے لوگوں کو، کیونکہ ہماری جو کنسنٹریشن ہوتی ہے وہ ذاتی فوائد ہے. تو آپ لوگوں سے ہماری قوم کا مستقبل وابستہ ہے. آپ لوگ وہ ہیں جو اپنے آپ میں سے کئی ایسے بچے ہوں گے جن کے والدین پڑھے لکھے نہیں، آپ ان کو بھی سمجھا سکتے ہیں. جو معاشرے کی برائی ہے وہ گھر میں آپ لوگوں کو کر سکتے ہیں. تو میں ایک دفعہ پھر اسکول کے ایڈمنسٹریشن کا تمام لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ دن منایا، اور اس دن کو اسی طریقے سے مناتے رہنا چاہیے کیونکہ یہ ہماری تاریخ ہے. اس سے ہم کافی چیز سیکھتے ہیں، اور جب کل ہم خود عملی زندگی میں جائیں گے، آپ لوگ جائیں گے، تو یہی تاریخ آپ کو آپ کی عملی زندگی میں ایک کامیابی کے ساتھ کام کرنے میں مدد دے گی.